جس تنظیم کا اعلان فرمایا گیا، عزیزان محترم، اس تنظیم کا سرپرست اعلیٰ وہ میرا 12واں امام ہے۔ سرپرست، نگران، محافظ وہی ہے جس کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وکل ساعۃ ولیا وحافظا وناصرا وقائدا ودلیلا معینا۔ سرپرست، قائد، محافظ اور نگران صرف میرا وہ مولا۔ مجھے جو سرپرستی کا اعزاز بخشا گیا، میں ویسے تو شکر گزار ہوں، لیکن حقیقی سرپرست میرے مولا کی موجودگی میں میرا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں مومنین کی جوتیوں کو جوڑتا رہوں، اور یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میری تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ ایک مجلس میں گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، ریشمی گدے بچھے ہوئے تھے، تو میرے چوتھے مولا کو دعوت دی گئی، تو میرے مولا مجلس کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا، سرکار آپ یہاں تشریف لائے جہاں گاؤ تکیے ہیں، جہاں گدے بچھے ہوئے ہیں۔ تو میرے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، یہاں تو میرے جد اور میری جدہ طاہرہ بیٹھیں، میں تو پرسہ دینے والے ان مومنین کی گزرگاہ پہ بیٹھوں گا جہاں وہ جوتیاں اتار کے اندر داخل ہوئے۔ میری بات پہ غور فرما لیا؟ تو ایک مومن اور عزادار کی منزل کتنی بلند ہے، یہ پوچھئے معصومین سے، یہ پوچھئے ائمہ اطہار سے۔ اور چونکہ سارے ذاکرین و واعظین جمع ہیں، میری بھی ان سے 2 درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ فضائل ہو یا مصائب، ہر ایسی روایت سے پرہیز کریں جس میں توہین عصمت آل رسول ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس اور دشمن آل محمد نے ایسی من گھڑت روایتیں ملمہ چڑھا چڑھا کر پیش کی جو بظاہر فضائل و مصائب لگتے ہیں، لیکن گہرائی میں جائیں تو ان کی توہین نکل آتی ہے۔ توجہ ہے نا صاحبہ؟ دوسری گزارش میری یہ ہے، چونکہ خطبہ ہوں یا ذاکرین، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نوکر ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے وہ ان کی کریں، اور پڑھنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ حسین کے خون کا سودا نہ کریں۔ میں توجہ چاہوں گا، جو دعوت دے آپ پڑھیے، باقی نذرانہ آل محمد پہ چھوڑ دیجیے، اور اگر مانگنا ہے تو امام زمانہ سے مانگیے۔
معافی کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا میری باتوں سے۔ غدیر میں نبی کے ہاتھوں پر علی ہے، سقیفہ میں علی کے ہاتھوں پر نبی ہے، نبی کی میت علی کے ہاتھوں پہ ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ غدیر میں نبی بھی ہے، علی بھی ہے، وحی بھی ہے، نہ قرآن نازل ہو رہا۔ سقیفے میں نہ نبی، نہ علی، نہ قرآن، نہ وحی۔ کہتے ہیں جی جمہوریت سے بنا تھا۔ اب جمہوریت مجھے دکھا دو۔ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع، سقیفہ میں چند 100 بھی پورے نہیں۔ اب بتاؤ جمہوریت کہاں گئی؟ میرے استاد محترم کہتے تھے بیٹا پتہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہ ایک مداری تماشا دکھاتا ہے نا، تو ایک بچے کو بٹھا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں بچہ جمہورا۔ توجہ کیجئے گا، وہ کہلاتا ہے بچہ جمہورا۔ گالیاں وہ کھاتا ہے بچہ، جھڑکیاں وہ سنتا ہے بچہ جمہورا۔ پیسے اکٹھے کر کے لے جاتا ہے مداری، پیسے مداری لے گیا، گالیاں جمہورے کو مل گئیں۔ یہاں سے نکلی ہے جمہوریت۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ تو اگر جمہوریت ہی دیکھنی ہے تو غدیر میں آؤ۔ سقیفے میں نہ نبی، نہ علی، نہ سلمان، نہ بوذر، نہ حذیفہ یمانی، نہ بلال، نہ قمبر، کوئی بھی تو نہیں ہے۔ اور غدیر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں ہے۔ جی ہاں، جتنے مسلمانوں کے فرقے اور سلسلے ہیں سب کے سربراہ تو غدیر میں بیٹھے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا غدیر کا منکر اسلام کے کس فرقے سے تعلق رکھے گا؟ اس لیے کہ ساروں کے سربراہ تو غدیر میں، اور صرف بیٹھے نہیں ہیں، مبارکیں بھی دے رہے ہیں۔ تو پھر شیعوں کا کام ہے غدیر بیان کریں، نبی کے نقش قدم پر چلیں، اور دوسرے بھائیوں کا کام ہے کہ وہ نیچے بیٹھے مبارکبادیں دیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبہ؟ بس انہوں نے تو بیچاروں نے کہا تھا خلاصہ 1-2 لفظوں میں کہو، میں نے خام خواہ کے لیے بڑھا دیا اس کو۔ تو اس دنیا میں نہ زیادہ فرقے ہیں نہ زیادہ مذہب ہیں۔ پھر ایک فقرے میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں مذہب ہیں تو صرف 2، فرقے ہیں تو صرف 2، یا عاشق ولایت یا دشمن ولایت۔